جناب نواز شریف جو 9 ماہ قبل اپنے علاج کے لیے شدید بیماری کی حالت میں پاکستان سے لندن گئے تھے، اب ان کی بیماری کا، ان کی صحت کا نہیں بلکہ ان کی سیاست میں متحرک ہونے کا ذکر رہتا ہے۔ جناب نواز شریف اب پوری قوت سے اور پورے انداز سے سیاست میں متحرک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو انہوں نے 9 گھنٹے اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں پر ایک اتحاد تشکیل دیا گیا، وہاں پہ انہوں نے 1 گھنٹے تقریر کی۔ آج بھی انہوں نے کئی گھنٹے پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے حوالے سے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ کئی گھنٹے ملاقات کی۔ آج بھی انہوں نے تقریر کی اور گزشتہ چند روز سے وہ مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کے انتظامی امور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ فیصلہ سازی میں انتہائی متحرک ہو چکے ہیں، بلکہ روز بروز کی فیصلہ سازی میں بھی اب جناب نواز شریف اپنی پوری جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یقیناً کیونکہ ان کی روانگی پاکستان سے ہوئی تھی، صحت کے حوالے سے اس میں عدالتوں نے بھی معاونت کی تھی اور پھر حکومت کا یہ فیصلہ تھا جس کی بنا پر جناب نواز شریف اپنے علاج کے لیے لندن تشریف لے گئے تھے۔ یہ پورا معاملہ عدالتوں میں بڑی برہمی کا باعث بن رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی عدالتی حکم عدولی پر شدید برہمی اور غصے کا اظہار کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نواز شریف کے سرنڈر نہ کرنے پر گزشتہ 2 سباتوں سے شدید ناراض اور خفگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج بینچ نے انتہائی برہمی کے ساتھ ریمارکس دیے کہ نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک ہے۔ مجرم کو پتا ہے وہ سارے نظام کو شکست دے کے گیا، وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنستا ہوگا کہ کیسے سارے نظام کو دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی کلاس لیتے ہوئے آبزرویشن دی کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ بہت اہم سماعت تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے آج ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نیب کے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ نواز شریف کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ سماعت کی ابتدا میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے نئی رپورٹ پیش کی گئی اور بینچ کو بتایا گیا کہ نواز شریف نے ایک دفعہ پھر وارنٹس گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ حکومت جو کچھ کر سکتی ہے کرے، ہم طریقہ کار کے تحت چل رہے ہیں اور اسی کے تحت کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ فاضل جج نے کہا کہ کل واپس آ کر نواز شریف کی جانب سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ نواز شریف تو پوری قوم سے خطاب کر رہا ہے، کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ مجرم نواز شریف کہیں روپوش ہوا ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ مجرم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گیا اور لندن بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستا ہوگا۔ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی مجرم کو باہر جانے دینا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، ہزاروں کے زیر التوا ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت یہاں نواز شریف کیس میں وقت ضائع کر رہی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کی سی کے اجلاس میں، جو کہ بہت ہی طویل اجلاس تھا، جناب نواز شریف اس پر بہت مصروف تھے، انہوں نے کہا کہ وہ عدالتوں کی اجازت سے باہر گئے تھے اور آج عدالتی تاثرات پڑھ کے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ مجھ جیسا آدمی جو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مہربانیوں سے وزیر اعظم بنا، میں 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ اس کو ملک سے باہر رکھا گیا 1999 سے لے کے 2007 تک۔ اب اپنا جو عدالتوں کی اجازت ہے میں باہر آیا ہوں، تو آج ہی کوئی عجیب و غریب سا میں نے کمنٹس پڑھے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ کمنٹس پڑھ کے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اب وہ آپ بھی سب جانتے ہیں، میں اب اس پہ کیا کمنٹ کروں۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہدایت کی تھی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے اور عدالت پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی جنگ لڑنے اور برطانیہ سے رابطہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے کہ NRO نہیں ملے گا، اس لیے اپوزیشن جماعتیں اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں، لیکن اب بھرپور کوشش ہے کہ حکومت پاکستان کیا جناب نواز شریف کو واپس لا پائے گی یا نہیں، برطانیہ کے قوانین اس کی اجازت دیں گے یا نہیں۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، عدالتوں کا حکم ہے اور پاکستان میں جیسے آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پہ
بہت زیادہ مضطرب ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں آج کی یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ایک بار پھر وفاقی وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آج عدالت پہلے تو یقیناً جناب نواز شریف پہ بہت برہم ہوئی ہے، اور آپ نے ریمارکس دیکھے، وہ بہت ہی شدید ریمارکس ہے، بہت ہی اس میں جو الفاظ استعمال کیے، اس لگتا ہے کہ عدالت بہت زیادہ اس پہ برہم بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی بڑی برہم ہے کہ آپ نے ان کو باہر جانے دیا، اور حکومت نے وہ نہیں کیا جو اس سے توقع کی جاتی تھی۔ میں اس میں گزارش کروں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا برہم ہونا بالکل بجا ہے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو، لیکن کامران صاحب اس میں صرف وفاقی حکومت کے آرڈرز نہیں تھے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک آرڈر تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا، لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف اس کو کمپلائی کریں گے۔ جو رپورٹیں ہمارے پاس آئی تھیں جب یہ ای سی ایل پہ تھے نواز شریف صاحب، تو وہ تو رپورٹیں ایسی تھیں کہ بالکل ایسے تھا کہ انسان اللہ معاف کرے بالکل سمجھیے رلت کرنے والا ہے، بہت ہی سچویشن خراب تھی۔ اب دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو وہ رپورٹس جو تھیں وہ فورج کی گئی تھیں، یا نواز شریف واقعی بیمار تھے اور وہاں جا کے صحتیاب ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کی کچھ نہ کچھ تو یہ سمجھیے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ تو دو میں سے ایک بات ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل کیس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں تھا۔ یہ انگلینڈ کے جتنے قوانین ہیں ایکسٹریڈیشن کے، اس پہ میں بھی آتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن انگلینڈ کے جتنے انٹرپول کے اور ایکسٹریڈیشن کی جتنی بھی پروٹوکالز ہیں، اس کے اندر اگر پولیٹیکل کیس کوئی ہو، پولیٹیکل وینڈیٹا کوئی ہو، تو اس میں پھر آدمی جو ہے ایکسٹریڈیشن نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کو یاد رہے کہ نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر تھے، اور سپریم کورٹ، یہ آزاد سپریم کورٹ تھی، آزاد عدلیہ تھی، یہ کوئی ماشاء اللہ کی کورٹ نہیں تھی، اس نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی اس نے ایک فیصلہ دیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپیل میں ہیں، ایک اور بھی کوئی انویسٹیگیشن اور ریفرنس ان کے خلاف ہیں جس کے پیش نظر وہ کسٹڈی میں تھے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ دیکھیں نیچر آف دا چارج ان کے خلاف کیا تھا، کرپشن تھا، منی لانڈرنگ تھی، اس طرح کے ایشوز تھے جس کا تعلق پولیٹیکل وینڈیٹا سے یا پولیٹیکل کیس سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ برطانیہ جیسے ملک میں برطانیہ جو ہے ان کو کوئی ریپریو دے گی۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مضبوط کیس ہے جس میں کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ جیسے ملک سے، جہاں پر اس قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ملزم کو تحویل میں دے دیا جائے، ملزمان کی تحویل کا ہمارا معاہدہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فائٹنگ چانس ہے کہ جناب نواز شریف کو آپ واپس لا سکتے ہیں برطانوی قوانین کے تحت بھی؟ جناب ایسے ہی ہے کامران بھائی، ایک تو یہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا کہ پولیٹیکل کیس نہیں تھا نواز شریف کے خلاف، اور لہٰذا جو برطانوی عدالتیں ہیں، کورٹیں ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کے سامنے تو یہ ڈیفنس اویلیبل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ وہ ملک ہے جس کی جوڈیشری ایک بڑی زبردست، آپ سمجھیے، کمیٹی آف ججز پہ، کمیٹی آف انٹرنیشنل کورٹس پہ یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں پاکستان کے عدالتی حکم کی بہت قدر کرتی ہے، اور ایک نہیں، میں نے اپنی ایکسپیرینس میں ایز اے لائر دیکھا کہ اگر کوئی پاکستان کی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، چاہے وہ برطانوی جورسڈکشن میں ڈائریکٹلی لاگو ہو یا نہیں لاگو ہو، برطانیہ کی عدالتیں اور برطانیہ کی ایگزیکٹو اس کو بہت ویٹ دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک نہیں دو فیصلے ہوں گے، دو عدالتوں کے فیصلے ہوں گے۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب کی وہ انڈرٹیکنگ ہے، نواز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ ہے، جس کی بنا پہ نواز شریف صاحب نے ٹریول کیا، اور سیکنڈلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ فیصلے ہیں، آج کی آبزرویشنز ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو
کیا جو ہوگا برطانوی ایڈمنسٹریشن آف کیا جسٹس ہے، قانونی پروسیس ہے برطانیہ میں جو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں، اور جو جس طرح کی ارجنسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ویری سون ہم یہ دیکھیں گے، کل پرسوں میں اب اس قسم کی ایکٹیویٹی اگلے چند دنوں میں ہوگی، اور وہ کیا پروسیس ہے جو برطانیہ میں آپ فالو کریں گے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ڈائریکٹلی تو اس کو نہیں دیکھ رہا، شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہونا یہی چاہیے کہ ایک پراپر ایپلیکیشن جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جائے گی، فارن آفس کی طرف سے جائے گی ہمارے، اور یہ مل کے، اور اگر لا منسٹری ہوتی ہے تو لا منسٹری ہوگی، اور یہ مل کے وہاں کی عدالتوں کو، وہاں کی ایگزیکٹو کو انگیج کرے گی، پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کو انگیج کرے گی، اور انگیج کر کے عدالتوں کے آرڈر ان کو دکھائے جائیں گے، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک کمیٹی آف ججز کا کانسیپٹ ہے جو کہ برٹن کی عدالتیں، برٹن کی ایگزیکٹو مانتی ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو بڑی تعظیم سے دیکھتی ہیں، اور سیکنڈلی یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے، اور پولیٹیکل کیس نہیں ہے تو لہٰذا یہ ڈیفنس اویلیبل نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کو، اور تیسرے یہ کہ ان کی جو میڈیکل حالات ہیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، باقاعدہ تقریریں کر رہے ہیں، اور چوتھی بات کامران صاحب بہت امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے وارنٹ ریسیو نہیں کیا، تو وارنٹ تو ایکچولی ایشو کیا تھا پاکستان کی عدالت نے، تو وارنٹ ریسیو نہ کرنا بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جو میں نے خود آرگیو کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ جسٹس عاقب نثار نے دیا تھا کہ نواز شریف صاحب ہیڈ آف دا پارٹی نہیں ہو سکتے، تو وہ تو ہیڈ آف دا پارٹی، ایز اے ہیڈ آف دا پارٹی بیہیو کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ برطانیہ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جائے گا۔ گویا کہ کنٹیمپٹ تو پاکستان کی عدالتوں میں ہے، تو وہ کنٹیمپٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو پھر آپ پاکستان کی عدالتوں میں دوبارہ فائل کریں گے نا، پھر تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے حکم کی ہتک کر رہے ہیں یا وہ اس کی کنٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو تین پہلو ہیں، جب کنٹیمپٹ ہوتا ہے تو برطانیہ کا جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے ان کو یہ اگر بتایا جاتا ہے کہ عدالتوں کی ایکچولی تضحیک ہے، تو اس کا ایک رد عمل وہاں ضرور ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس کو ریپریو نہیں دینی چاہیے، اسپیشلی اگر عدالتوں کے آرڈر کے تحت وہ باہر گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل پرزنر یا پولیٹیکل کیس نہیں ہے ان کے خلاف، تو دو باتیں تو یہ ہو گئیں۔ تیسرے یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این ان کو ہیڈ آف دا پارٹی ٹریٹ نہیں کر سکتی، اگر پی ایم ایل این ان کو ہیڈ آف دا پارٹی ٹریٹ کرتی ہے تو وہ ایک پی ایم ایل این کہ وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں تو ایک ان پر کبھی کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے، تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو سکتا ہے جس کو پی ایم ایل این کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیسے مختلف ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کئی دہائیوں تک کوشش کرتی رہی کہ الطاف حسین صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکے، ان کے خلاف یہاں مقدمات بنے، یہاں کی عدالتوں نے بھی اس حوالے سے فیصلے بھی دیے، مگر برطانوی حکومت نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، مطلب ایک طرح سے اس کو اگنور کیا۔ نواز شریف کا الطاف حسین صاحب کا کیس کیسے مختلف ہے اس ایکسٹریڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یقیناً وہ جو ماڈل فالو کر رہے ہیں وہ وہی فالو کر رہے ہیں جو الطاف حسین کا تھا، لیکن دونوں کیسز میں فرق بتائیے۔ دیکھیں، الطاف حسین پر یہ عمران فاروق مرڈر کیس ہے، اس سے پہلے پاکستانی عدالتوں کی جتنی بھی کنوکشن تھی وہ اپیلوں میں ختم کر دی، تو یعنی الطاف حسین کے خلاف کمپلینٹس تو ہزاروں ہوں گی، لیکن پاکستانی عدالت کا فیصلہ جو تھا وہ یہی جو اب عمران فاروق مرڈر کیس کا جو فیصلہ ہے تو وہ یہ ہے، تو یہ اب الطاف حسین کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پہلے کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ الطاف حسین کے خلاف نہیں تھا تو ایک دوسری بات تھی۔ یہاں پہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ڈسٹنگوشبل ہے وہ ڈسٹنگوشبل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کانوکٹ ہیں، ان کے خلاف دوسرا بھی مقدمہ چل رہا ہے، تو یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے، پلس دو کورٹوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ ان پرٹیکولر، جن سے انڈرٹیکنگ دے کے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں۔ الطاف حسین جو تھے وہ پاکستان سے باہر کسی پاکستانی کورٹ کو انڈرٹیکنگ دے کے نہیں گئے، تو یہ بڑا ڈسٹنگوشبل کیس ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ جب جانے کی اجازت دی
تو جس قسم کی انڈر ٹیکنگ لی گئی وہ ایک تو ہے کہ شہباز شریف صاحب سے لاہور ہائی کورٹ نے انڈر ٹیکنگ لی جس میں انہوں نے کہا کہ صحت یاب ہوں گے تو واپس آ جائیں گے، وہ اوپن اینڈڈ انڈر ٹیکنگ تھی. حکومت نے کوئی پراپر انڈر ٹیکنگ نہیں لی، حکومت نے کوئی ایک ایسی آئرن کلیڈ گارنٹی حاصل نہیں کی جو اس سچویشنز کو سے بچا جاتا ہے، جس کو فورس ہی کرتی، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اب بھرپور انداز میں سیاست کے میدان میں اتر گئے ہیں اور حکومت کے پاس کوئی اس کی پروٹیکشن موجود نہیں ہے، یا اس کے حکومت کے پاس کوئی لیوریج نظر نہیں آتا ہے. یہ کیسے آپ نے کوئی ایک اوپن اینڈڈ ان کو جانے کی اجازت دی؟ میں گزارش کروں کہ یہ تھوڑا سا رجحان درست نہیں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ. جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ حکم صادر کیا کہ ہم ایسی انڈر ٹیکنگ لیں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ہم جانے دیں گے، وہ انڈر ٹیکنگ جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے سیٹسفیکشن کے حساب سے لی. لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے وہ انڈر ٹیکنگ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے سائن کر کے دی. تو اس کے بعد تو حکومت کا اس میں آنا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یا حکومت ایکسٹرا کوئی انڈر ٹیکنگ لیتی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو انڈر ٹیکنگ سجیسٹ کی تھی، ایک انڈیمنیٹی بانڈ ایسا تھا جس کے اندر کوئی 7-8 ارب روپے کی انڈر ٹیکنگ لی جا رہی تھی ان سے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس انڈر ٹیکنگ کو سیٹ اسائڈ کر کے انڈر ٹیکنگ ریپلیس کی اور یہ کہا کہ آپ ان لائنز پہ انڈر ٹیکنگ دے. آپ یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ حکومت جو تھی وہ ان سے 7-8 ارب روپے کی ایک انڈر ٹیکنگ لینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی وہ سیکیورٹیز دے اور پھر حکومت اس پہ ایکشن کر سکتی ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وہ حکومتی شرط جو تھی انڈر ٹیکنگ جو تھی وہ مسترد کی اور یہ پھر اس قسم کی جو انڈر ٹیکنگ ہے جو شہباز شریف صاحب نے دی وہ لی. ایسے کامران صاحب بالکل ایسی. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے بھی آرڈر کو وائلیٹ کر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی آرڈر کو وائلیٹ کر دیا گیا. جب نواز شریف صاحب صحت یاب ہونے کے باوجود یا تو نواز شریف صاحب آج یہ ثابت کر دیں کہ میں صحت یاب نہیں ہوں تو بات دوسری ہے، لیکن جب وہ یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، کھلی تقریر کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو، اداروں کو، سب کو للکار رہے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو عدالت جو ہے اٹ فیلز واٹ از فیلنگ بالکل جسٹیفائڈ ہے، جس طرح کہ ایز اف کوئی دھوکہ دے کے نکل گیا ہو. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو یا تو فوراً آ جانا چاہیے، نہیں تو حکومت پوری اپنی کوشش کرے گی، ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ ساتھ وہاں عدالتوں سے بھی رجوع کرے گی تاکہ اس قسم کا ابیوز نہ ہو. بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وزیر قانون.